خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ریاض پال ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اسلام نے سوری آئی کینٹ ہیئر یور کوشچن. میں آپ کے سوال کو سن نہیں سکتا ہوں. اگر آڈیو کے اندر آپ دیکھیے کہ جو سوال پوچھنے والے کا فیڈ میرا مائکرو فون میں آنا چاہیے، اور میرا مائکرو فون کبھی آف مت کیجیے. جو بھی آڈیو پہ ہے میرا مائکرو فون اور جو کمپیئر ہے ان کا مائکرو فون کبھی آف مت کرنا. اور دیکھیے کہ جو فیڈ آف دا کوشچنر میرے اسپیکر پہ سنائی دینا چاہیے. نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ پبلک سن سکتی ہے، میں نہیں سن سکتا ہوں. پبلک سن سکتی ہے، میں نہیں سن سکتا ہوں. جواب کیسا دوں گا میں؟ ہاں بھائی صاحب، آپ سوال واپس سے دہرا سکتے؟ جی، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آپ ذرا دھیرے سے بات کریں گے کیونکہ یہاں مجھے سننے میں نہیں آ رہا ہے. جی، اگر آہستہ سے دھیرے سے بات کریں گے اونچی آواز میں اچھا رہے گا. میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے؟ بھائی صاحب آپ کا نام؟ میرا نام ریاض پال ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. نام کیا؟ لاہور سے. نام کیا ہے پوچھ رہا ہوں. میرا نام ریاض پال ہے. ریاض پال. جی. آپ عیسائی ہیں؟ جی، مسیحی ہوں میں. مسیحی. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے ہمارے مسیح بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر وہ بنے، نبوت حاصل ہوئی 40 سال کی عمر پہ، تو اس کے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ماشاءاللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے. وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عکس نہیں، اس کا کوئی بت نہیں ہے، اور وہ اسی کی عبادت کرتے تھے. 40 سال کی عمر، جب 40 سال پہنچے انہیں وحی آئی. جب وہ غار حرا میں گئے، اقرا پڑھو، جبریل علیہ السلام کہتے اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، تو پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پوری تفصیل سے ہے. تو 40 سال کی عمر میں وہ نبی بنے. اس کے پہلے ان کو نبوت نہیں حاصل ہوئی تھی، لیکن وہ مسلمان تھے. مسلم مطلب اپنی ساری جو ول ہے، اکشا ہے، وہ اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا. تو نبوت حاصل کرنے کے پہلے وہ عبادت اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھے، اسی لیے وہ پیغام باقی لوگ سے نہیں کہتے تھے. جب ان کو اللہ کا حکم آ گیا، جب وہ نبی بنے، اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. اس کے پہلے بھی وہ مسلم تھے. جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسلمان ہی تھے. مسلم مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا. ہوپ دراصل سے پوچھتا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مزید پوچھوں گا کہ سورہ مدثر آیت نمبر آپ کو ایک سوال کرنے کی اجازت دی گئی تھی، چلیں آپ کو بتلا دیا گیا ہے، ڈیبیٹ نہیں ہے، ایک سوال کرنے کی اجازت ہے. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم بہن بھائی ہے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے. یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری کاشف جاوید ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سیشن کیا جس میں آپ نے بتایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے کیا یہ تعظیماً جمع ہے یا لائک یہ رائل وی ہے؟ اور اگر یہ رائل وی ہے تو رائل وی کا جو رائل وی جو ہے یہ تو 12ویں صدی میں اختراع ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو رائل لوگ تھے وہ ان
उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल भी है, ताज़ीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा, फिर उनके सवाल पे आता हूँ। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम। अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो दो किस्म के वी है। वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। में जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज़्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, मिसाल के तौर पे अगर मैं उर्दू में कहूँगा, और हम जानते हैं कि जो लोग तकरीर करते हैं, मिसाल के तौर पे राजीव गांधी इंडिया में कहते हैं हम देखना चाहते हैं, हिंदी में कह रहा है हम देखना चाहते हैं। हम मतलब वो एक ही इंसान है लेकिन वो अपने आप को रॉयल समझता है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड जब कहेंगी वी कमांड यू, कमांड भी बोल सकते हैं मतलब सिंगुलर, वी कमांड मतलब प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट है, तहजीब के लिए, इज्जत के लिए। तो पादरी साहब मेरे जवाब को जानते हैं। तो कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है ये 12वीं सदी में इजाज हुआ। 12वीं सदी, पादरी साहब कौन सी जबान में, कौन सी जबान में 12वीं सदी में इजाज हुआ? वो अंग्रेजी में होगा, अरबी में नहीं। कुरान मजीद अरबी जबान में है और ये अरबी जबान सैकड़ों सालों से है। नानू जो अरबी जबान में है, अल्लाह जब इस्तेमाल करते हैं, हम तर्जुमा करते हम और वी, ये सैकड़ों हजारों साल से आ रहा है। कोई भी अरब ये नहीं। तो कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ और अरबी जबान में जब नानू दिया जाता है, दो तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नानू कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है। और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाज नहीं हुआ। वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते हो सकता है अंग्रेजी ग्रीको सब होगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है। तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी नानू दो तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए। जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते नानू अपने लिए, वो इज्जत के लिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। ख़वातीन की जानिब से अगर कोई मुस्लिमा मौजूद हैं तो वो सवाल कर सकती हैं, अगर कोई गैर मुस्लिमा नहीं है तो जो भी खातून हैं माइक पर वो सवाल कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, एक हमारे साथ नॉन मुस्लिम बहन है, इन्होंने शहादा करना है इंशाल्लाह। तकबीर, नारे तकबीर। बहन आपका नाम क्या है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन आपका नाम क्या है? समरीन। समरीन, आप कौन से मजहब से ताल्लुक़ रखते थे पहले? मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन थी, माशाअल्लाह। आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहती है? हाँ जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी। आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा के पैगंबर हैं? वो ये खुदा के पैगंबर है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। माशाअल्लाह। ये दो शराइत है कोई इंसान को मुस्लिम बनने के लिए, जो कम से कम शराइत है। नंबर मानना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और ये माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है।
बहन, आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ जी। आप अपने होशो आवाज में करना चाहती? हाँ जी। मैं ये जानूं कि आप इस्लाम के करीब कैसे आए? मेरे इर्द गिर्द मेरे मुस्लिम बहन भाई रहते थे और उनकी तरफ देख के मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है। माशाल्लाह, आपके इर्द गिर्द मुसलमान बहन और लोग थे जिससे आप मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल करना चाहती है। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप मानते हैं कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। हाँ आप जी। मानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी। अभी मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकती है। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ और मैं ये गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जो भी शख्स इस्लाम कबूल करता है उसके पुराने गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। जो अच्छाई वो रहती है, पुराने गुनाह सब माफ़ होते हैं। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी दे और आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। और मेरी इल्तिजा है आपसे बहन कि आप देखिए कि आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन, उनको भी इस्लाम का पैगाम पहुँचाइए और कोशिश कीजिए कि उनको भी इस्लाम के करीब लाए। जेंट साइड पे माइक नंबर 3 पे अगर कोई गैर मुस्लिम मौजूद है तो पहले वो सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अहमद है। मुस्लिम डिबेट एकेडमी इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी है। डॉक्टर साहब, भाई साहब, आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? मैं मुस्लिम हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम है तो जरा कतार में ठहरिए। ठीक है, जरूर। बाकी गैर मुसलमान को मौका दीजिए। थैंक यू जी, जब जरूर। गैर मुसलमान के सवालात खत्म होंगे तो इंशाअल्लाह आपको मौका दिया जाएगा। जिस माइक पे कोई गैर मुस्लिम भाई पहले मौजूद है वो सवाल करे। बाय गॉड, इसलिए मैं तीसरे पे खड़ी हूँ। उनके बाद तीसरा नंबर मेरा है। अब मैं जुबान की हुई थी, मैं तब से सल्लल्लाहु पढ़ रही हूँ। सूरह बकरा की जिस माइक पे गैर मुस्लिम मौजूद है पहले वो सवाल करे। माइक नंबर 1 चला दें जी। मसीह के अजीम नाम में तमाम हाजरीन की सलामती हो। मेरा नाम सुनील दिलावर है और मैं शेखुपुरा से आया हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है। भाई साहब, आपका सवाल मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा है। आप अगर धीरे से सवाल पूछेंगे। ऑडियो वाले भाई से गुजारिश है, माइक नंबर 1 जिस पे भाई बोल रहे हैं सवाल करने के लिए, उसके अलावा बाकी माइक म्यूट कर दें। खामोश यार। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अज़ली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अज़ली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अज़ली सिफ़त और कायमुल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं।
یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے، اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا، اور اہل اسلام نہیں مانتے، اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجئے. آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کر رہے ہیں آسان اردو میں کیجئے. آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا. تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں. کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں. آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں. اوکے نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے. اوکے. جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے. آپ انگریزی جانتے ہیں؟ جی آپ انگریزی جانتے ہیں؟ نہیں، انگریزی نہیں جانتا. اچھا تو آسان اردو میں پوچھے، آسان ہندی میں پوچھے. اوکے انگریزی زبان ہے، اردو نہیں. آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے. شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا، جو کہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے، مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے. اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. شفٹ جی تعریف صفت بولیے نا. جی صفت. ہاں جی بولیے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا، یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے. اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا، یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے. آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوئے. میں ترجمہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آگے. جی ہاں. اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا، یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا. ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، نیور لاسٹنگ. ہاں ازلی ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا. اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے، کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے، پاس نہیں جا سکتا. آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں، یہاں مجھے مائکروفون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے. پہلا چیز یہ میرا مائکروفون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجئے، فاسٹ مت بات کیجئے. آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں، آستے سے بات کیجئے. اوکے. آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا. آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے. ہمارے عقائد کے مطابق کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے.
بھائی صاحب کا سوال ہے, ابھی سمجھا میں, کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے, ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے؟ بھائی صاحب یہ آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا کیا بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا, جواب شروع کیا گیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا, مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے, وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا, میں سوال سمجھ گیا, جواب دینے لگا, بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ, یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کیے. کچھ لوگ نے مانے, کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے. وقال المسیح, بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ, اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں. مائک نمبر 2 پہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان سے کوشچن لے لیجیے. ہاں جی. یسوع مسیح کے مبارک نام میں اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام سائمن پرویز ہے اور میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں. میرا پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلے میری بات کو مکمل سن لیا جائے تاکہ بہتر طور پر مجھے بھی رہنمائی ملے. تو میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب, آپ اگر تقریر نہیں دیں گے تو آپ کی بات کو سنیں گے. آپ اگر تقریر دینے کے آئے ہیں تو یہ تقریر کا سیشن نہیں ہے. آپ اپنا سوال کو مختصر کیجئے 3 یا 4 جملے میں. اگر 3 اور 4 جملے میں نہیں کر سکتے تو باقی کو موقع دیجیے. 2 منٹ لگے. آپ 2 منٹ مطلب 2 گھنٹہ نہیں, 2 منٹ, صرف 2 منٹ. ارے وہ آپ کا بھائی عیسائی بھائی 1 سیکنڈ کو 1 گھنٹہ بولتا ہے, تو 2 منٹ کتنے ہو گئے؟ 120 گھنٹے. وہ محاورہ تھا صرف جی, وہ محاورہ بات تھی, لیکن اس بات کو چھوڑ دے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں 2 منٹ بعد میں کمپلیٹ کر دوں گا. اصلی 2 منٹ شروع ہو گیا آپ کے 2 منٹ. ہاں جی, نوٹ کریں. کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں, مطلب ورڈ آف گاڈ, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں, ورڈ آف گاڈ ہیں, ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا بھائی صاحب, آدھا منٹ ہوا. تھینک یو. بالکل سر, آدھا منٹ دوں گا. 2 منٹ بہت ہو جاتے, فری بھی میں نے دیا آپ کو, آپ کی محبت میں. تھینک یو سر. میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا ماشاء اللہ. 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم, یہ صحیح ہے. آدھا منٹ لو, 1 منٹ لو, 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے, پھر بھی میں نے دیا. بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے, ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال, جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا. ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی, کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. تورات وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا, اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں, کہ ہم نے قرآن نازل کی, ہم اس کی حفاظت کریں, تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب, باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال, بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی, جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے, وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے, صرف اسرائیل کے لیے تھے, ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں, گوسپل میں, I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے, جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے.
وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ, peace be upon him, says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سے چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ He when the spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، تورا، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52 Here is a message for mankind, let them know there is one God, let them know
let the man of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے, اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا, ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے, صرف مسلمان کو نہیں, صرف عربوں کو نہیں. تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا, اور لاجیکل ہے. ہم جب جاتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں, ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں, تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے, ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے, ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے. آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نہیں نازل کی, پہلے کیوں تورا کی, پھر زبور کی, پھر انجیل کی, پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے, انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے. یا ایسی مثال ہوئی, میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے, ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو. میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ, پھر پری پرائمری میں جاؤ, پھر سیکنڈری میں جاؤ, پھر کالج میں جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے, کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا. جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا. اس میں ملاوٹ آ گئی. آپ بائبل دیکھیں گے, بائبل میں ملاوٹ ہے. اٹ کنٹین دا ورڈز آف گاڈ, کچھ اللہ کا کلام ہوں گا. اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کچھ پیغمبر کا کلام ہے, کچھ ہسٹورین کا کلام ہے, کچھ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے $1 ملین دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1 ملین روپیز نہیں ہے, $1 ملین یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج, اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو, میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24, آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں, کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واحد الفاظ پبلک کے سامنے بولوں. تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے, ہسٹورین کی کتابیں اور پورنوگرافی بھی ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں, میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں, آپ بولیں گے میں پہلا ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں, تحقیق کے لیے پڑھ سکتے, نو پرابلم. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس. تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن
अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम, आम इंसानों को क्यों वक्त ज़ाया कर रहे? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का है, मैं तालिब हूँ तकाबुल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है, साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मज़हब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नज़दीक सही है, वो इस्लाम। लेडीज साइड से ख़वातीन की जानिब से हम आज की इस मजलिस का आखिरी सवाल लेंगे। रात के 12:30 बज चुके हैं, तो हम ये आखिरी सवाल ख़वातीन की जानिब से लेंगे और उसके बाद कोई मज़ीद सवाल नहीं लिया जाएगा। भाई साहब, मेरे आपसे इल्तिजा है, मेरी अस्सलाम इल्तिजा है कि ऑर्गेनाइजर से मैंने बात किया था, उनने कहा जितना चाहे उतना बोल सकते। अभी तो 12:30 बजे, लाहौर में तो 2:30 बजे थे। वो कह रहे हैं अभी पूछ सकते हैं, उन्होंने अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया। आपको बंद करने का है, जारी रखने का है? हाँ जी, हाँ जी। आपसे नाराज होंगे भाई साहब। ठीक है। और यहाँ माशा मेजबान भी बैठे, करूँ ना कंटिन्यू? माशाअल्लाह, जब तक है इंशाअल्लाह। मुझे भी पूछने का लाहौर में मेरा अपॉइंटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कम से कम और 1 घंटा है इंशाअल्लाह। जी हाँ बिन, बारकल्लाहु फीकुम। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब की इजाज़त से 1 घंटा मजीद सवाल जवाब का सेशन इंशाल्लाह चलेगा। ख़वातीन की जानिब से जो सवाल खातून करना चाहती हैं प्लीज़ कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अज़रा है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। है ना, मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? जी मैं मुस्लिम हूँ। तो अगर कोई गैर मुस्लिम माइक्रोफोन के पीछे है, उनको मौका दीजिए। जी नहीं है। अगर नहीं है तो हम देखेंगे भाइयों के सेक्शन में कोई गैर मुस्लिम है। जी नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपको कैसा पता है? आपको आपकी शोभा का पता है? हो सकता है कि भाइयों के सेक्शन में हो। जी माइक नंबर 1 मैं लेडीज वाला माइक क्लोज कर दें। माइक नंबर 1 पे अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल करें। हेलो, ठीक है, थोड़ा सा मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को बनाया। भाई साहब, आप मुस्लिम हैं क्या? नहीं है? सर क्रिश्चियन हूँ मैं। हाँ तो बोलिए ना क्रिश्चियन है, फिर आप सवाल पूछिए ना, क्योंकि अगर आप मुस्लिम है तो मैं सर यहाँ पे 7-8 लोग क्रिश्चियन हैं जो सवाल करना चाहते हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। हाँ, एक के बाद एक को मौका मिलेगा। ओके, थैंक यू सर, वंडरफुल ऑफ थैंक्स सर। सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और जमीन को बनाया। सर प्लीज, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी, और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या? एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या
सर मेरा सवाल ये है भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया है, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा। मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज कहा सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस और बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे? ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल, बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस, इंजील से नहीं। बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखा लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आप नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन है वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1, बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2, कहा भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल, कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं।
آپ کے پاس ریفرنس بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. بھائی صاحب جواب دو, ابھی مائکروفون آن ہے. بائبل میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کا؟ پڑھو تحقیق کرو. 10 بار بھی پڑھیں گے تو کدھر نہیں ملیں گے آپ کو. جی سر, میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر. ہاں ریفرنس دو پہلا. کون سا ریفرنس؟ میتھیو. سنو, آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی شادی کرنا چاہیے, یہ چاہیے مجھے. تو دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے, تو لوگ کو بیوقوف مت بناؤ. پڑھو میتھیو. سر میتھیو چیپٹر 5 اور ورس ہے 31. یہ بھی لکھا ہے. میں کھولتا ہوں ذرا ادھر. نیٹ چل رہا ہے کیا؟ بائبل میتھیو 5 ورس 31. ہاں پڑھو. جی سر. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھا ہے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر. اگر آپ لکھا اس کے اندر سر یہاں پہ آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سر کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ دوسری شادی کرے گا تو وہ زنا کرے گا. اگر اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا, ڈیورس دینا عیسائیت میں حرام ہے. صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو, انگریزی نہیں جانتے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old times. اور یہ میں یہ جو بائبل کا ہے Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے. یعنی اگر آپ ڈیورس دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے. صرف اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو, کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. اگر آپ کتنی بھی مذہبی کتاب پڑھو, ہندوازم کی, کرسچینٹی کی, جوڈائزم کی, کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے ایک شادی کرنا چاہیے. صرف لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک. یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ بولتے قرآن مجید میں لکھا 4 بیوی کرنا چاہیے, آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے. پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, 2, 3 میکسیمم 4, لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نمبر 1, بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا لگا بائبل پہ ایمان لاؤ, انجیل پہ ایمان لاؤ, کیا وہ اللہ کی وحی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. پوائنٹ نمبر 2, قرآن بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کرو, یہ غلط بول رہے آپ. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کر سکتے 2, 3 یا 4, اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے. تو تینوں آپ کے غلط. چوتھا سوال, قرآن میں لکھا ہے کہ 70 حور, کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دو قرآن کا.
सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते इस्लाम समझने के लिए? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है। मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो सवाल कर सकता है। गुजारिश है, मुकर्रर मैं आपके सामने ये गुजारिश रख रहा हूँ, टू द पॉइंट मुख्तसर लफ्ज़ों में सवाल कीजिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा तमहीद न बांधिए। जो सवाल है वाज़े उर्दू में ठहर ठहर कर टू द पॉइंट कीजिए। मेरा नाम अदील है, मैं निगहबानपुरा से मेरा ताल्लुक़ है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अपना मज़हब बताए पहले, अपना दीन। क्रिश्चियन जी। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है। आई नीड टू नो। भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं बाइबल बदली है। बाइबल ने बदली, इंजिल बदली है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। बाइबल इंजिल की बिगड़ी हुई शक्ल है। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं। कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल। कितने? 50,000 गलतियां। कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने, जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं। आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सेट देखिए। मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं, कई। बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप? भाई साहब, वुड यू लाइक टू शेयर इट? सुनिए सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। यस। एक दो बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। ओके। 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने। कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकियल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी। यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते हैं रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद, सूरज, बड़ी रोशनी
दिन में उजाला देने के लिए और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। अल्लाह ने खुदा ने दो रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, वहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है, कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज के रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। And with your consent, can I ask you another question? खवातीन नहीं, आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते, ज़ाब्ता पहले बता दिया जाएगा। प्लीज़ इनका माइक बंद कर दीजिए। खवातीन की जानिब जो वॉलंटियर्स हैं वो बता दें कि क्या कोई गैर मुस्लिम खातून मौजूद हैं सवाल के लिए। जी सर, गैर मुस्लिम नहीं है, लेकिन एक खातून है जिनके हस्बैंड नॉन मुस्लिम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका सवाल ले लें। जी ले लें। जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त है, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताएं मैं क्या फ़ैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें। आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आइए, ये आपका फ़र्ज़ है। बहुत समझाया है, हदीस से खोल के समझाया। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल ख़त्म। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको दावत दें, और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूँगी या मैं जाऊँगी काजी के पास और आपसे जो निकाह फस करूँगी। ये इस्लाम में शरीयत की इजाज़त है कि आप खुला ले सकते हैं या निकाह फस कर सकते हैं। आप उनको समझाइए, मानते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शिर्क कर रहे हैं
اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے. جی شکریہ. مائک نمبر 1 پہ اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں, مختصر ٹو دا پوائنٹ. نہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے, اور میں نے دوسری کی کتاب میں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے, یاد نہیں ہے مجھے, کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے, اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ کا سارا خاندان, نبی پاک کے والدین, نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے, اور 6 سال بعد آپ کی والدہ, 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی, ان کے خاندان والے, چاچا جان, ان کی والدہ, ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو, چاہے والد ہو, والدہ ہو, چاچا ہو, چاچی ہو, بہن ہو, بھائی ہو, اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے, اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے, اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر, اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا, لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو, والد, والدہ, بھائی, بہن, جو بھی ہے, آپ نے جو ذکر کیا تو اگر ان کے رشتہ دار, چاہے والد ہو یا والدہ, چاہے بھائی ہو یا بہن, چاہے چاچا ہو چاچی, کوئی بھی ہو, اگر شرک کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے, تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا, ایک حدیث کا ذکر کیا, آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا, کیا ان کے چچا, آپ صحیح فرماتے ہیں, ان کے چچا ابو طالب, انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا, ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے, لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں, لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے, وہ ان کی حفاظت کیے, ان کی مدد کی, اپنے جان سے بڑھ کر کی, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں, محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی, یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے, وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے,
اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے ادیان کو بھی ضرور پڑھوں. بھائی صاحب آپ مسلم ہیں کیا غیر مسلم ہیں؟ کرسچن ہوں میں. تو بولتے کیوں نہیں، گھبرا رہے کیوں؟ یہ سیشن صرف انیشیلی غیر مسلم کو اجازت ہے. تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو کہیں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کرسچن نہیں ہوں. آپ کو کہنا چاہیے میرا نام مسیح ہے جو بھی ہے اور میں عیسائی ہوں. تھینک یو نے سمجھو رول کو. مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. آپ عیسائی ہے؟ جی جی. تو بولیے نا میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں. لمبا کرسچن ہوں. بلا رہے ہیں بولیے نا، ڈرتے کیوں ہیں، گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے، نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا. اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا. آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں بدھ ہوں. گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ. مسیح یسوع کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا کیا اللہ کے رسول، آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر، نام ہی نہیں لیا، اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر، اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. آپ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نام لو نا، اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے؟ کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11. 24 گیا؟ جی جی. بخاری 24 گیا. آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت. 24:11 جی. 2411. 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. پورا پڑھو نا، ایسا حدیث ہے آدھی ہوتی نہیں. پوری حدیث پڑھو. ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے. میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں. اب پورا تو بیچ میں سے میں جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. موسیٰ سے بڑا مت کو. ہر حدیث میں پہلے آتا ہے کہ راوی کون ہے. بخاری پڑھیں گے تو آتا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا. پورا بولو نا. Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne.
آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے, لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو, ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gift than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح یہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے, اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں, اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیڈیز سائڈ پہ جو والنٹیئر ہیں وہ بتا دیں, اگر کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں تو ہم وہاں سے سوال لیں گے, ادروائز دوسرے مائک پہ جائیں. السلام علیکم. جی میرا نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے بتائیے کہ آپ مسلم ہیں؟ جی, لیکن سائنٹیفک تھوڑا کوشچن ہے میرا اللہ تعالیٰ کو لے کے, آپ انشاءاللہ جب ہندوازم کو بھی لے کے. انشاءاللہ ہم ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے. غیر مسلمان کے سوال ختم ہونے دیجئے. ایمان کا سوال ہے. آپ تو مسلمان ہیں, اگر ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک کو پہلے ٹریٹ کرے گا نا. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کا جواب دوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات پہلے لوں, اور انشاءاللہ ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ کہف کا, سورہ نمبر 18. جی جی, آیت نمبر 55 and 86. 86 and 85 and 86.
85 and 86. Yes, sir. यहाँ अल्लाह ताला फरमाते सूरह कहफ में सूरह नंबर 18 आयत नंबर 85-86 में, on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में सूरह कहफ की आयत में आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मरकी वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सज़ा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे ना उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मरकी वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से, तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहाँ मैं गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है, क्या सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है? क्या सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे। सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप बराबर से पढ़ रहे अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे ने, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे, जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएंगे जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है। अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का तो डिबेट करो ना, यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान। मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहाँ क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है। अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे थोड़ी आप डालेंगे। आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं।
جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا, وہ آدمی غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما, ڈو ناٹ دی انبیلیورز سی, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یہاں صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے, میں بیان کروں گا, اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے, اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے, آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا, اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں, یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے, بٹ بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز, سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز. میں کہتا ہوں کہ سن رائز, سورج جاگ رہا ہے. میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے, یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ, سن تو ہی نیچے جاتا ہے, وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے, پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے. میں بھی انگلش میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا آئی میمورائز بائی ہارٹ, میں نے دل سے یاد کیا. ارے یادداشت دل میں نہیں, یادداشت دماغ میں, برابر نا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اٹ بائی ہارٹ, کہتے کیا نہیں. میموری دل میں رہی ہے کہ دماغ میں رہتی ہے. میں کہوں گا میری بیوی سے آئی لو یو فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. لو سینٹر دل میں نہیں, لو سینٹر دماغ میں. یہ اس طریقے سے زبان ہے, یہ محاورہ ہے. آئی میمورائز بائی ہارٹ. کوئی دل سے یاد کر نہیں سکتا, یاد کرتا ہے دماغ سے. تو جس طریقے سے زبان ہے اس طریقے سے محاورہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا تھا مرکی واٹر میں. مائک نمبر 2 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے سوال اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مائک نمبر 2. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آن کر دیں. آڈیو انجینئر سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آڈینس میں آن کر دیں, ہم نے وہاں سے کوسچن لینا. اس دوران جب تک مائک آن ہوتا ہے میرے پنڈال میں اپنے سامنے موجود حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں, جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جو میری آواز سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہے ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی. اگر مائک 1 آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو
جی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے. جی میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں باشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو, تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں, میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ. انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے, یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل, اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے, یہ خطا ہے, اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک, بنا کوئی شبہ, جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں. آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے, دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں, اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے, آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا, اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں, سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی, یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا, پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے, اور آپ خاموشی اختیار کریں گے, انٹرپٹ نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے, سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر, میں ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24, اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو, ریڈ لیٹر بائبل ہے. ریڈ لیٹر ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے. اچھا کھولو, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنے وہ بولیے, میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ, بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی. جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28. لال میں ہے کیا نہیں؟ جی مل گئی ہے. لال میں ہے نا, لال میں ہے کیا نہیں؟ جی یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے, پروٹیسٹنٹ. ارے اردو ترجمہ بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. آپ نے بولا ریڈ لیٹر بائبل ہے, تو کوئی بھی بائبل ہو دو, لال میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل نہیں ہے, پتا ہے؟ آپ جھوٹ بولے, ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے نا, بعد میں چیک کر لینا. ریڈ لائٹرز میں ہمیں یعنی کہ ان کا دعویٰ بس بتا دیں جو واشگاف الفاظ میں لکھا ہو. ارے یہ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے, اگر آپ کھولیں گے تو یہ ریڈ میں رہیں گا. ریڈ میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل استعمال کیے کبھی پہلے اپنی زندگی میں کیا نہیں کیے؟ اچھا میں لوگ کو سمجھاتا ہوں. ریڈ لیٹر بائبل وہ بائبل ہوتی ہے جو کرسچن اسکالرس تحقیق کرتے ہیں. یہ پوری بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے ہی نہیں. کچھ الفاظ بہت کم, پورے بائبل میں 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی بائبل میں ریڈ لیٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسکالرز نے ریسرچ کیا ہے, اکثر یہ گاسپل میں ہے, میتھیو, مارک, لیوک اینڈ جان.
یہ پہلے 4 کتابیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کے ہیں اس میں کئی جو ہے ورسز ریڈ میں ہے, سب نے کئی, نہیں تو اکثر بائبل میں بلیک ہے. یہ بھائی صاحب لگتا ہے ریڈ لیٹر پڑھے ہی نہیں کروں, وہ تو اردو ترجمہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اردو ترجمہ میں بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. ریڈ لیٹر بائبل مطلب کرسچن اسکالرز نے ریسرچ کیے اور اس کو لال انک میں لکھا ہے. لال انک مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لال انک نہیں مطلب دوسرے کس نے کہا. تو یہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 ریڈ لیٹر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے مائی فادر از گریٹر دین آئی, یعنی میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, یہ بھی ریڈ لیٹر میں, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے خدا سب لوگوں سے مہان ہے. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, سب ریڈ لیٹر میں, سب ریڈ لیٹر میں. آپ کو ٹائم لگے گا, گھر پہ جا کے دیکھو, سب لگے گا, گھر پہ جا کے دیکھو, اتنا فاسٹ آپ دیکھ نہیں پائیں گے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. اور لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ خدا بول رہا ہے. جی سر بالکل. بھائی صاحب ابھی میرا جواب سنیے, بیچ میں دخل اندازی مت کیجیے. ابھی I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. جیسا as I hear I judge, جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. And I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father, کیونکہ میں میری خواہشیں سے کچھ نہیں کرتا ہوں, جو بھی خواہش خدا کی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری ساری خواہشیں اللہ کے خواہشیں کے حساب سے میں زندگی بسر کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہہ رہے کہ میں مسلم ہوں, اور آپ پر میرا لیکچر سنیں گے وہاں کئی ریڈ لیٹر ہی, اکثر ریڈ لیٹر ہی ہے کئی جگہ پہ, کئی جگہ پہ. تو عیسیٰ علیہ السلام صاف الفاظ میں کہہ رہے میرے خدا میرے سے مہان ہے, میرے خدا سب سے مہان ہے, میں شیطانوں کو نکالتا ہوں اللہ کی مدد سے, خدا کی مدد سے, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور کئی ایسے آپ میری قصد دیکھیے سملیرٹی بٹوین اسلام کرسچینٹی, آپ کو کئی ریڈ لیٹر کوٹیشن ملیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا نہیں ہوں. جی سر ایک یہ آپ کا سوال مکمل ہو چکا ہے, آپ کا سوال مکمل ہو چکا ہے, مائک بند کر دیجئے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے, آپ کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ لاسٹ سوال میں لے لوں. یہ انشاءاللہ یہ آخری راؤنڈ رہے گا, یہ آخری راؤنڈ میں ہم انشاءاللہ مسلمان کو اجازت دیں گے. جی ٹھیک, نہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا. خواتین کی طرف سے ہم ایک سوال جو آخری راؤنڈ کا, آخری راؤنڈ ہے جی, 1 گھنٹے میں 5 منٹ باقی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ میں نے بولا کم از کم 1 گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ نہیں کہا. تو شاید یہ آخری 3 سوالات ہم لیں گے. پہلا سوال بہن کے شعبے سے, پھر بھائی کے شعبے سے. یہ آخری راؤنڈ ایک سوال مسلمان پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی خواتین کی جانب سے سوال لیں. السلام علیکم. میرا سوال ہندوازم, مسلم اور سائنٹیفک نالج کے حوالے سے ایک سوال ہے. اپنا تعارف پہلے کروائیے. آپ کا میرا نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں مسلم ہوں. ہندوازم اور اسلام کے حوالے سے سائنٹیفک کوشچن ہے ایک, اللہ تعالیٰ کو لے کے. سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیرالل اور اینٹی پیرالل موجود ہے. تو یہ ایک کی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ارتھ پلانٹ. تو لیکن ملینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز موجود ہے. تو کیا جب یہ ایک پلانٹ جو ارتھ ہے تباہ ہو جائے گا, اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی, تو یہ جو دنیا کا کھیل ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھیل کہتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اللہ نے صرف ایک ہی دفعہ یہ دنیا بنانی تھی اور ایسی مخلوق بنانی تھی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ گلیکسیز کے اندر ڈیفرنٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے, اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو
रब्ब आलमीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन कहा है, तो मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज़्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया ख़त्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था। बहन ने पूछा कि हम जानते हैं कि ये अर्थ है, प्लैनेट, एक का हर चीज़ का एंटी पैरेलल है। ये बिल्कुल गलत कह रही है, एंटी पैरेलल नहीं, इट्स मेड इन पैर। आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं। कुरान में लिखा है कि हर चीज़ हमने जोड़ी में बनाई। एंटी पैरेलल हो सकती नहीं हो सकती, है गलत आपका तर्जुमा है। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है कि हमने जोड़े में बनाया है। जानवरों को जोड़े में बनाया है, पौधे को जोड़े में बनाया है। जो चीज़ आपको इल्म है और जिसका इल्म नहीं है उसको भी जोड़े में बनाया है। ये सूरह यासीन की आयत है, सूरह नंबर 36 वर्स नंबर 36। बट ये कहना एंटी पैरेलल, पहले खुद आप अपना तर्जुमा कर रहे, गलत है। जोड़े में बनाए, जौजा। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज साइंस तस्लीम करती है कि सब चीज़ जोड़े में। हम जो चीज़ हमें पहले पता नहीं थी कि पेड़ पौधे में भी मेल फीमेल है, आज पता चल रहा है। तो इसमें साइंस पूरे तरीके से कुरान मजीद में मानती है। आपका जो सवाल था कि जैसे तरह इंसान इस धरती पे है, इस ज़मीन पे है, हो सकता है इसी धरती दूसरी जगह हो सकता है, अल्लाह आलम। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने आसमान बनाए, धरती बनाए, इसके बीच में भी डाले है। इसमें देयर इज लाइफ बिसाइड दिस अर्थ। इस दुनिया के अलावा भी जान है। कैसी हम जानते नहीं। आप कहते ये दुनिया फना हो जाएंगी फिर दूसरे दुनिया आएंगी, ये आपका वहम है। ये किधर भी कुरान और हदीस में नहीं लिखा है। ये आपका वहम है जो गलत है। हम इस दुनिया में आए, एक बार आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, बिल्कुल सही। इस दुनिया के आलम हैं, जिनके रहमतुल आलमीन है, सबके लिए। हम जानते नहीं कितने आलम। ये कहना ये दुनिया फना होंगी फिर दूसरे आ जाएंगी, और हिंदुइज्म के बारे में, बौद्ध के बारे में आप दो चीज़ को जोड़ दिए और बिल्कुल गलत कर रही है। तो ये कहना कि हिंदुइज्म के अंदर जो बर्थ में मानती, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। आप मेरी अगर कसर सुनेंगे, सिमिलर इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ये जो इन लोग कहते हैं संस्कारा, कि हम रिसाइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ये उनकी गलत फहमी है। जो हिंदुइज्म में आता है वो पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मीन्स, पुनर् मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ। इसको कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं। पुनर् मीन्स नेक्स्ट, जन्म मीन्स लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। हम भी मानते हैं नेक्स्ट लाइफ में। ये हिंदू पंडित ये नहीं समझ सकते थे कि क्यों कुछ बच्चे जो पैदा होते, वो पैदा होते हैंडीकैप, हार्ट डिजीज़ के साथ, कंजेनिटल डिफेक्ट के साथ। कुछ लोग गरीब पैदा होते, कुछ अमीर पैदा होते। तो भगवान नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। वो बच्चा पैदा हुआ, उसको दिल की बीमारी है, क्या क्या दोष है उसका? तो वो अपनी खुद की फिलॉसफी निकाले, जिसे कहते संस्कारा। संस्कृत में कहते संस्कारा। साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, ये उनका है। वेद में लिखा है पुनर्जन्म, इससे कोई इतराज नहीं हमें। नेक्स्ट लाइफ हम भी मानते आखिरत में। लेकिन ये कहना, क्योंकि उनके पंडित ये नहीं समझ सकते थे, बच्चा पैदा होता है तो वो हार्ट डिजीज में क्यों पैदा होता है, कोई अमीर फैमिली कोई। तो इस्लाम में इसका जवाब है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि ये जान ले तुम में से अच्छा कौन है, अच्छे अमाल कौन करता है। तो ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। जब अल्लाह ताला अगर एक बच्चे को गरीब पैदा करता है या दिल की बीमारी से, वो बच्चा मासूम है। ये कहना हिंदुइज्म के
हिंदू के जो पंडित कहते हैं नहीं, उसने पुराने जन्म में पाप किया इसलिए अभी दिल की बीमारी है। अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से परखता है। किसको दौलत देके, किसको गुर्बत देके, किसको सेहत देके, किसको दिल की बीमारी देके। हर आदमी हर इंसान को अलग तरीके से परखता है। लेकिन हदीस में कहीं ना आता है कि वो अगर उसको दिल की बीमारी है तो जहन्नम में जाएगा, नहीं, उसके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि उसके माँ बाप के लिए टेस्ट है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि माँ बाप अच्छे मुसलमान हैं, अगर मैं उनको ऐसा बच्चा पैदा करता हूँ उनके घर में जो दिल की बीमारी है, फिर भी वो अल्लाह पे यकीन करते क्या नहीं। अगर टेस्ट डिफ़िकल्ट है और इंसान टेस्ट पास करता है तो उससे औदा भी, पोजीशन भी आखिरत में और अच्छी मिलती है। तो अल्लाह ताला अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं, किसको दौलत के साथ, किसको गुर्बत के साथ, किसको हेल्थ देके। तो ये कहना कि बिकॉज वो पुराने जन्म में पाप किया इसीलिए वो लंगड़ा पैदा हुआ या लूला पैदा हुआ, ये उनकी गलत सोच है। इस्लाम के पास जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह ताला टेस्ट कर रहे हैं और अलग इंसान को अलग तरीके से टेस्ट करते हैं। और कोई इंसान गरीब होता है उसका मतलब नहीं कि जन्नत में जाएगा। हालांकि तौर पे अल्लाह के रसूल फरमाते गरीब इंसान के जन्नत के जाने के चांसेस और है, क्योंकि उसके इम्तिहान और आसान है। अमीर इंसान को हिसाब किताब देने पड़ेगा, ज़कात देने पड़ेगा, तो ज़कात हर एक के लिए फ़र्ज है, अमीर इंसान के लिए। तो अमीर अगर ज़कात देगा तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। गरीब इंसान को ऑलरेडी 100 आउट ऑफ 100 मिल गया ज़कात में, उसको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। तो अलग इंसान को अलग तरीके से अल्लाह टेस्ट करता है। और इसको डिटेल में मैंने जिक्र किया, मेरी तकरीर में आप चेक कर सकते हैं। ये कहना कि दुनिया अलग आएंगी, नई नई दुनिया रहेंगी, ये आपका वहम है और बिल्कुल गलत है। माइक नंबर 1 पे जो मुस्लिम भाई हैं वो सवाल कर सकते हैं, मुख्तसरन जामे सवाल। माइक नंबर 1 ओपन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्सब उमैर है। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा एमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट? अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो कब्र जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम और इसका जवाब है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा पे। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा वो सफलता पाएगा, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम। बराबर टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं? कुछ होता है वीकली टेस्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट,
اس کی جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے، ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے، یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہیں، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا، غلط کام کیا، مشرک ہے، ڈاکہ ڈالا، لوگ کا قتل کیا، دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی، پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی، باقی کی ملیں گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے، ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ. ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا، 8 پوائنٹ قبر میں، 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی، 100 پوائنٹ قبر میں بھی، 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے، کچھ پوائنٹ قبر میں، باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ، اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہو، بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے، میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے، اور میں کافر ہوں، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، میں غریب ہوں، میرے کپڑے پھٹے، کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے، آپ مسلم ہیں، آپ کے لیے قید ہے، آپ تو عیش و آرام کریں، کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت، وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو، سب سے طاقتور ہو، سب سے بڑے راجا ہو، لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی، یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو، سب سے غریب ہو، سب سے بھوکا، پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا، سب سے چھوٹی سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا
آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں، اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے، پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے. ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا، قبر اور آخرت ہے. ہوپ نان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے. مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے. مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے. لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. سر میں مسلم ہوں. میں بھی مسلم ہوں. مجھے ایک سلام پہنچانا ہے. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے ہے، سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ ہے. میرا سوال ہے، ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم. میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہی ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے. جی مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا، اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے، اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے. تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، سوشل میڈیا آ چکا ہے، کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، سائنس بڑھ رہی ہے، کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے، قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں، فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں، قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے.